اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا ضمیر اور ظرف کی مرمت کیجیے تاکہ دنیا کا ہر رشتہ آپ کو ہمیشہ حسین نظر آئے۔ بہت مان تھا جن پر بڑے بے ایمان نکلے وہ۔ اگر اونچی جگہوں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی جگہ ہے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ بغیر لالچ جب بھی موقع ملے آپ اچھا کرتے جائیں۔ یہ دنیا گول ہے، کبھی نہ کبھی جیون کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کے ساتھ بھی اچھا ضرور ہوگا۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور دھیان سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ مظلوم کی تکلیف تو چند ساعت کی ہوتی ہے، مگر ظالم ابدی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ انسان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات پر دین کو مقدم نہ رکھے۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے تابع رکھنا چاہیے۔ جارحانہ صفات کی حفاظت کرو، لیکن ان کے استعمال کے معصومانہ طریقے بھی تلاش کرو۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ اس کی اللہ سے معاملہ ہم سے بہتر ہو۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے جسم کے اعضاء کا خیال رکھیں اور ان کو خوف زدہ مت کیجیے۔ یاد رکھیں یہ اعضاء مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھونپ دیتا ہے اور دوسرے کی خطا پر خود کو سزا دینے کا نام دیتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دنیا کی خاطر عمل کرتے ہیں، ایک وہ جو آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں۔ مسائل کو ڈسکس کرنے سے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے، اندر رکھنے سے تو صرف بوجھ بڑھتے ہیں۔ پھر کیوں نہ یہ بوجھ گرا دیے جائیں۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تم کو یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے۔ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ اگر تم لوگوں سے دولت میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو حسن اخلاق سے لوگوں سے بڑھ جاؤ۔ لوگ بچپن سے ہی کافی حد تک عقل و شعور رکھتے ہیں، اس کے برعکس بہت سے لوگوں میں بڑھاپا آ جاتا ہے، سمجھداری نہیں آتی۔ ندامت کے آنسو زندگی میں چراغوں کا کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی عدالت میں ہوتے ہیں
और कोई दिखावा नहीं होता। अपने अंदर तब्दीली की कोशिश करनी चाहिए। औलिया अल्लाह की सोहबत इख्तियार करते तेरे अंदर तब्दीली पैदा हो जाएगी। अगर तुम राहे इश्क के मुकद्दस बनना चाहते हो तो पहली शर्त ये है कि तुम अपने आप को खाक और राख की तरह आजिज बना लो। जख्म वो जगह है जहां से आप में रोशनी दाखिल होती है। अजीम हैं वो लोग जो दूसरों के आंसू को मुस्कुराहट में बदलने का फन रखते हैं। अपना सुकून बरकरार रखना चाहते हैं तो अल्लाह से राब्ता मजबूत करें। लोग तो अच्छे वक्त के साथी होते हैं, मतलब के लिए आपसे वाबस्ता होते हैं, लेकिन अल्लाह हमा वक्त आपके साथ रहता है। जिंदगी की जंग खुद लड़ना पड़ती है। लोग सिर्फ मुबारकबाद देते हैं या फातिहा ख्वानी के लिए आते हैं। अल्लाह को खुश रखना है तो 3 लोगों को खुश रखो। नंबर 1 वालिदैन को, नंबर 2 गुरबा व मसाकीन को, नंबर 3 दुखी और बेसहारा को। तुमने कभी सोचा है आजकल हम लोग अगर खुश हैं तो औरों की वजह से, यानी अगर हमारे पसंदीदा इंसान ने बात की तो हम खुश हो जाते हैं, और हम दुखी तो भी दूसरों की वजह से, यानी अगर हमारे पसंदीदा इंसान से हमसे बात नहीं की तो दुखी। कभी रुक के ये सोचो कि इन सब में तुम कहाँ हो, खुद को तुम कितने नंबर पर रखते हो। दूसरों की खुशी तो नजर आ रही है, मगर खुद कहाँ हैं। आज हमने अपनी खुशियों और दुखों का इख्तियार तो दूसरों को दे रखा है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी जिंदगी में रंग भरने का इख्तियार किसी को न दें। हो सकता है कि इसके पास स्याह रंग के अलावा कोई रंग न हो। इसीलिए खुद को वक़्त दो। तुम्हारी पहली जरूरत तुम खुद हो। अपनी किसी भी गलती पर माजरत ख्वाह होना या आई एम सॉरी कहकर इससे जान छुड़ाना शायद तुम्हारे आज को तो अच्छा बना दे, लेकिन तुम्हारे आने वाले कल को अजाब बना देगा। अपनी गलती को संजीदगी से देखो और इस पर माजरत करने के साथ साथ इस गलती को सुधारना सीखो, ताकि तुम्हें हर दिन आई एम सॉरी की गर्दान दोहरानी ना पड़े और ना ही हर दिन दूसरों के सामने बेइज्जत होना पड़े।